کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا اور حضرت انس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت انس کو جب دسترخوان دیا تو وہ اجلا اجلا تھا، ستھرا ستھرا تھا۔ صحابہ کہنے لگے اے انس، کیا وجہ ہے کہ آپ کی لونڈی نے دسترخوان پانی سے نہیں دھویا، آگ کے اندر ڈال دیا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا ایک بار پہلے حضور آئے تھے، اسی دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانا مبارک تناول فرمایا تھا، آپ کی انگلیاں مبارک اسی دسترخوان کو لگ گئی تھی۔ فرمایا کہ ہمارا یہ عقیدہ بن گیا جس چیز کو نبی کا ہاتھ لگ جائے یہ تو دنیا کی آگ ہے، اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ ہمارا یہ عقیدہ بن گیا یہ تو دنیا کی آگ ہے، اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ ہائے کیسا خوبصورت عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے مردوں کو یہ عقیدہ نصیب نہیں، رب نے اس دور کی عورتوں کو جو عقیدہ عطا فرمایا تھا، اس دور کی عورتوں کو۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں اس نظریے سے آئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 6 ماہ کا چھوٹا بچہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ سرکار کی خدمت میں آئی، حضور نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ لیا ہوا ہے اور یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سرکار نے فرمایا اس چھوٹے بچے کو جو 6 ماہ کا بچہ ہے میں اسے کیا کروں گا؟ اس صحابیہ نے عرض کیا، خاتون نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، آپ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مجاہدین آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، میرا شوہر زندہ نہیں ہے، میرا بڑا بیٹا بھی نہیں ہے، ورنہ میں اسے پیش کر دیتی۔ اے آقا مجھے پتا چلا ہے آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، یہ 6 ماہ کا بچہ قبول فرما لے، اسے جہاد پہ لے جائیں، اسے جہاد پہ لے جائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس 6 ماہ کے بچے کو کیا کروں گا؟ یہ 6 ماہ کا بچہ کیا کرے گا؟ یہ کوئی جنگ تو نہیں کر سکتا۔ اس صحابیہ نے عرض کیا آقا جب آپ کا کوئی مجاہد میدان جنگ میں لڑتے ہوئے، جب میدان جنگ کے اندر لڑتے ہوئے دادے تحسین دے گا، اے آقا کوئی اس پر حملہ کرے گا تو حملے کے جواب میں کچھ اور نہیں تو ڈھال کے طور پر میرے بچے کو پیش کر دے گا، ڈھال کے طور پر میرے بچے کو پیش کر دے گا۔ یا رسول اللہ بس اسے قبول فرما لیں۔ آپ پڑھوانا چاہتے ہیں تو تھوڑا آواز کھولیں، اگر نہیں پڑھوانا چاہتے تو ٹھیک ہے پھر بند کر دیں۔ آپ یہ بھی بند ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کا ساؤنڈ بھی بند ہو جائے، بیک تھوڑا قریب کر لیں، پھر ساؤنڈ کا منہ ادھر کر۔ درود پاک پڑھیں۔ صحابیہ نے کیا عرض کیا؟ مہربانی آپ تھوڑا جیسے ثنا خانوں کے لیے آپ کشادہ دل ہو کے بیٹھتے ہیں نا، ہیں بڑے کھلے دل کے مالک ہو کے، علماء کے لیے بھی کم از کم تھوڑا رعایت کر دیا کریں۔ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ اب دیکھیں نا آواز میں چینجنگ آئی ہے بھائی کہ نہیں آئی ہے؟ نہیں آئی؟ چلو ادھر آ گئی ہے تو آپ میں بھی آ جائے پھر بولے ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں آج کے مردوں کو وہ عقیدہ نصیب نہیں جو اس دور کی عورتوں کو نصیب تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بچہ لڑ تو نہیں سکے گا، لیکن اے آقا جب کوئی مجاہد لڑے گا اس پر دشمن وار کرے گا ڈھال کے طور پر اسے پیش کر دے گا، میرا بچہ بھی جہاد کے کام آ جائے گا، میرا بچہ بھی جہاد کے کام آ جائے گا۔ حضرت گرامی حضرت انس نے کہا کہ حضور کے ہاتھ مبارک اس دسترخوان کو لگے تھے، ہاتھ مبارک لگے تھے تو اسے آگ نے جلایا نہیں، آگ نے اسے دھو کر صاف ستھرا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں او حضور کا عاشق، او حضور کا دیوانہ، او حضور کا پروانہ، او حضور کا کلمہ پڑھنے والا، او حضور کا چاہنے والا، ذرا تو بھی دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر، محبت مصطفیٰ پیدا کر۔ اگر دسترخوان کو نبی کا آگ لگ جائے آگ حرام ہو جاتی ہے، فرمایا جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ آ جائے جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی۔
नबी जिंदा बाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह फरमा हुजूर का इश्क तो पैदा कर, मोहब्बत तो पैदा कर। फरमा फिर जहन्नम की आग देखो कैसे हराम होती है। वो हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा ना, ताज्जुब की जाहे जहन्नम की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि फिरदौस आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। ये मुस्लिम की हदीस पाक है। जब हुजूर का आशिक, हुजूर का गुलाम पुरसिरात से गुजरेगा तो जहन्नम भी सदा देकर कहेगी, जुज़िया मोमिन फ़इन्न नूरका अतफ़ नारी। ऐ मोमिन तेजी से गुजर जा, तेजी से गुजर जा कि तेरे नूर ईमान ने मेरी आग को ठंडा कर दिया है, कि तेरे नूर ईमान ने मेरी आग को ठंडा कर दिया है। तो हुजूर का गुलाम क्या तेजी से गुजर जाएगा? नहीं, हदीस पाक में आता है वो थम थम के गुजरेगा, मटक मटक के गुजरेगा, खिरामा खिरामा गुजरेगा। इसीलिए आला हजरत अजीम अल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, पाए कूबा पर से गुजरेंगे हुजूर, पाए कूबा पर से गुजरेंगे हुजूर, रब्बे सल्लम की सदा पर वजद लाते जाएंगे, रब्बे सल्लम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। अरे हुजूर का गुलाम पुरसिरात से गुजरेगा, इधर मुस्तफा सजदे में होंगे, सजदे में सर रखकर हुजूर दुआ मांगेंगे, रब्बे सल्लम उम्मती, रब्बे सल्लम उम्मती, रब्बे सल्लम उम्मती। मौला मेरे उम्मती को सलामती से गुजार, सलामती से गुजार, सलामती से गुजार। और क्या कहता है तू? सलामती की दुआ मुस्तफा कर दे तो जहन्नम की आग कैसे जला सकती है, या पुरसिरात कैसे उसे गिरा सकती है? आशिक गिरेगा नहीं, वो आसमानी बिजली की तरह कूद के जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे हो आशिक, सुभान हाथ अल्लाह। उठा के बोलो, सुभान अल्लाह मजीद ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। ये जो भाई सर हिला रहे हैं ना, बजाय सर हिलाने के ये छोटी सी एक शतांग की जबान हिला दे। एक मर्तबा आपकी आवाज मेरे कानों में भी आए ना, सुभान बोलो जरा मोहब्बत के साथ। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के चाहने वाले हैं, ऐसा अकीदा है कि नहीं है? देखो ना, ये भाई ने माशाल्लाह झंडियां लगाई, चरागे किया, और ये खूबसूरत इहतमाम, ये इंतजाम जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदुहुल करीम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ ऐ नूर मुहम्मदिन, मैंने एक मखलूक पैदा फरमाई। मौला वो कौन सी मखलूक है? फरमाया ऐ नूर मुहम्मद, नूर मुस्तफ़ा को तख्लीक किया है। रब ने अपनी तजल्ली हुब्बी का परताव डाला, नूर मुहम्मदी वजूद में आ गया। मौला तूने नूर मुहम्मदी को क्यों बनाया? फरमाया मैं मतलूब था, मैं चाहता था कोई तालिब हो, मैं मसलूब था, मैं चाहता था कोई साजिद हो, मैं महबूब था, मैं चाहता था कोई मुहिब हो, मैं महबूब था, मैं चाहता था कोई आबिद हो, मैं चाहता था कोई ऐसी हस्ती हो जो मेरा तारुफ कराए, मेरी पहचान कराए। मौला तूने क्या किया? फरमाया फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ ऐ नूर मुहम्मद, कायनात वाले नूर मुस्तफ़ा को बनाया। अच्छा मौला, नूर मुस्तफ़ा को बनाया अपनी चाहत के लिए, नूर मुस्तफ़ा को बनाया अपनी मोहब्बत के लिए, नूर मुस्तफ़ा को बनाया अपनी पहचान के लिए। ये तो बता कायनात को क्यों तख्लीक फरमाया? तो जवाब आता है हदीस कुदसी की रोशनी में, लक़द ख़लक़तुद दुनिया व अहलहा युअर्रिफ़ुहुम मंज़िलतका व करामतका व इज़्ज़तका इंदी। कायनात वालों, मुस्तफ़ा को बनाया है अपनी जात के लिए, सारी कायनात को बनाया मुस्तफ़ा की नात के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत। ये काम उलमा का नहीं होता। वैसे मैं मेहरबानी समझता हूँ भाई मोहम्मद मजहर साहब की, भाई मोहम्मद जफर साहब की, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये अहले इल्म है, मगर ये बातें आपके दिल में बिठाने के लिए होती हैं ताकि आप इश्क मुस्तफ़ा सीख जाएं, हुजूर से प्यार करना सीख जाएं। मगर जैसी दाद ये दे रहे हैं, हक इनका नहीं बनता, हक आपका बनता है। जरा आप भी मोहब्बत से बैठिए। जो हुजूर के दीवाने परवाने बैठे हैं ना, मैं आया तो महफिल में देख रहा था, जनाब मोहतरम मजहर साहब आपको जगा रहे थे, मगर आपकी आवाज ही नहीं निकल रही। पता नहीं आज सुबह नाश्ता करके नहीं आए या क्या वजह है, क्या ख्याल है? नाश्ता तो करके आए होंगे ना?
اچھا جسے نہیں ملا تو یہاں مل جائے گا انشاءاللہ. حضور کے نام پر بولیں گے نا تو پھر انشاءاللہ حضور قیامت کے دن تیرے لیے بھی بولیں گے. سبحان اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کہیں اور نہ جاؤ. جاؤکا اے مصطفیٰ تیرے در پر آئے, تیرے در پر آئے. ارے صحابہ بھی یہاں آتے ہیں نا. حضرت حذیفہ ہیں, حضرت حذیفہ آپ اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں اجازت دے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے, اپنے لیے اور تیرے لیے بخشش کی دعا کروانی ہے. ماں نے کہا بیٹا جاؤ, حضور کا زمانہ پایا ہے, حضور کا دور پایا ہے, حضور کا دیدار بھی کرتے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو, جاؤ میری طرف سے اجازت ہے, جاؤ حضور کی بارگاہ میں. صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, دیکھا کہ سرکار عبادت میں مصروف ہے. حضور کے پیچھے نماز پڑھی, عشاء کا وقت ہو گیا, سرکار نے عشاء کی نماز پڑھائی, صحابی نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کر میرے نبی جب فارغ ہوئے سرکار کائنات اما عائشہ کے حجرے کی طرف چلنے لگے, اما عائشہ کے حجرے کی طرف چلنے لگے. آگے آگے سرکار ہے, پیچھے پیچھے حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں دل کے اندر جو تمنا تھی کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا, اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا, تیرے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اب آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے, اگر آواز نہیں لگاتا تو سرکار تشریف لے کر جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں بس اسی کشمکش کے اندر تھا, دل کے اندر تمنائیں انگڑائیاں لے رہی ہے کہ اگر حضور کو آواز دوں تو کیسے دوں. ادھر دل کہتا ہے آواز لگاؤ, ادب کہتا ہے حذیفہ آواز نہ لگانا, ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کرتا نیایت جنید بایزید ایجا. اور حذیفہ آواز نہ لگانا یہ عام دربار نہیں ہے, زمین سے اوپر آسمان کے نیچے مصطفیٰ کی بارگاہ سے نازک ترین کوئی بارگاہ ہی نہیں ہے. یہاں تو سانس لینا بھی بے ادبی ہے, یہاں تو سانس لینا بھی بے ادبی ہے, آواز نہیں لگانی. لوگ کہتے ہیں تم نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا ہم نے ادب بزرگوں سے سیکھا ہے, ہم نے ادب صحابہ سے سیکھا ہے. وہ حضرت سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ گئے نا مدینۃ الرسول, مدینۃ الرسول گئے, آپ چاچڑا شریف کے اندر بڑا طویل عرصہ حضور کی حدیث پڑھاتے رہے. آج تو ہم خواجہ صاحب کا دیوان سنتے ہیں نا, دیوان سن کر سر دھنتے ہیں اور ہم بڑے جھومتے ہیں, بڑا ہم مطلب ہے کہ خواجہ صاحب کے دیوان سے پیار کرتے ہیں نا پیار. میں کہتا ہوں بے شک دیوان سے پیار کرو, مگر سنیے یہ دیوان ہماری پہچان نہیں, ہماری پہچان رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. ذرا قرآن سے بھی محبت کرو, ایمان سے بتانا کتنے لوگ ہیں آپ میں, کتنا بڑا مجمع ہے, صبح قرآن کی تلاوت کس کس نے کی؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو کم از کم, زیادہ نہیں, ایک آیت قرآن کی تو روزانہ پڑھا کر. یہ میرے رب کا لیٹر ہے, یہ میرے رب کا خط ہے جو تیرے پاس آیا ہے, اسے پڑھنا تو نے ہے, کسی اور نے نہیں پڑھنا. اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن اتارا بھی ہم نے ہے, اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے, اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. دیکھیں صاحب کا کتابیں آئیں, اللہ نے تورات اتاری, زبور اتاری, انجیل اتاری, صحیفہ آدم, صحیفہ ابراہیم, صحیفہ نوح, جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کی حفاظت کا ذمہ اس امت کے علماء کو دیا. لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے علماء کو نہیں دیا, آپ کو نہیں دیا, صوفیاء کو نہیں دیا. رب خود فرماتا ہے اتارا ہم نے ہے, حفاظت بھی ہم کریں گے. تم نے صرف قرآن پڑھنا ہے, پڑھانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. مگر قرآن کا ظاہر سمجھنا تو ظاہر رہا ہے, قرآن کے ظاہر کو ہم نہیں سمجھ سکتے. بتائیں قرآن کے باطنی معنی تک کیسے جائیں گے؟ وہ لوگ گزر گئے دنیا سے جو قرآن کے ظاہر کو بھی سمجھتے تھے, قرآن کے باطن کو بھی سمجھتے تھے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں قرآن 7 قراتوں پر اترا ہے, قرآن کے 7 ظاہر ہیں, 7 باطن ہیں. فرمایا علی قرآن کے سارے ظاہر بھی جانتا ہے, سارے باطن بھی جانتا ہے. میں نے کہا صرف علی علی کرنے سے علم نہیں آ جاتا, علی علی کرنے سے دین سمجھ نہیں آتا. وہ علی علی کا نعرہ لگانے والا, تمہیں پتا ہے علی کا علم کیا تھا؟ منافقوں نے مولا
حضور کے علم پر تان کیا. مولا علی منبر پر بیٹھے, آپ نے فرمایا منافقو میرے نبی کے علم میں تان کرتے ہو, پوچھو علی سے, علی تمہیں بتائے. پوچھو کیا پوچھتے ہو. لوگوں نے کہا علی فرش کی بات پوچھ رہی ہے عرش کی. آپ نے فرمایا سلونی امبا دون العرش. تو نادانو تم عرش فرش کی بات کرتے ہو, سلونی امبا دون العرش, اے عرش کے پار کی بات پوچھ. علی وہ بھی بتائے, علی وہ بھی بتائے. علی کا علم تو اتنا ہو, علی کا علم تو اتنا ہو, اور ہمارا حال یہ ہے کہ الحمد شریف کا ترجمہ نہیں آتا جی, ہمارا حال یہ ہے کلمے کا ترجمہ نہیں آتا, ہمارا حال یہ ہے اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں اس کا مطلب پتہ نہیں ہے, تو پھر علی علی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ علی علی کرنے کا فائدہ تب ہوگا کہ علی سے علم کی بھیک بھی مانگا کر, علی سے علم کی خیرات بھی مانگا کر. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگ دیوان لیے پھرتے ہیں, چاشنیوں کی دھرتی پر بیٹھ کر آپ نے حضور کی حدیث پڑھائی ہے, حضور کی حدیث پڑھائی ہے. ایک بندہ ملک تبت کے رہنے والا جب وہ آیا نا یہاں سے گزر رہا تھا, ملک تبت کے رہنے والا یہاں سے گزر رہا تھا, خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی. خواجہ صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اتنا متاثر ہوا, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں, نوجوانوں ذرا توجہ کرو, یہود و نصارہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. ارے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام ہمارے بزرگوں کے اخلاق سے پھیلا ہے, ہمارے بزرگوں کے اخلاق سے پھیلا ہے. وہ ملک تبت کا رہنے والا جب اس نے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اخلاق دیکھا, وہ جانا کہیں اور چاہتا تھا مگر اس نے 1 سال چاشنوں میں گزار دیا, 1 سال پورا یہاں گزار دیا. پھر اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, خواجہ صاحب کا مرید ہوا, پھر اس نے سلوک کے راستے طے کیے, پھر بزرگی کا کمال حاصل کیا, پھر خواجہ صاحب نے اسے اپنی خلافت سے نوازا, اور پھر فرمایا جاؤ ملک تبت, وہاں جا کر سلسلہ چشتیہ کا کام کرو, حضور کا دین پھیلاؤ, سرکار کے دین کی خدمت کرو. میں نے کہا آج کے پیروں کو یہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگ کر گئے. نوجوانوں ذرا توجہ کرو, حضور سے محبت کرو, حضور سے پیار کرو, حضور کے دین سے پیار کرو. دیکھو اگر حضور سے محبت کرو گے نا کہاں سے کہاں تک پہنچ جاؤ گے. وہ غازی علم الدین تاش کھیل رہا تھا, تاش. جب اسے پتا چلا نا راجپال نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے, اس نے کتاب لکھی ہے, میرے نبی کی توہین کی ہے, بے ادبی کی ہے, غازی علم الدین وہ تاش کھیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا, چھڑا لیا, اپنے کپڑوں میں چھپایا, سیدھا چلا گیا انارکلی بازار, راجپال کی دکان پر. راجپال بیٹھا تھا, جا کر اس کے پیٹ میں چھڑا گھونپ دیا اور اسے جہنم رسید کر دیا. پھر غازی علم الدین داڑھی بھی مڈواتا تھا, تاش بھی کھیلتا تھا, علم بھی نہیں تھا, عمل بھی نہیں تھا, لیکن حال یہ تھا کہ جب حضور کی عزت پر قربان ہو گیا, ارے جیل کے اندر تھا, اس کا مقدمہ لڑنے والا قلندر لاہوری حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال تھا, یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھا. یہ دونوں گئے غازی علم الدین سے کہا, غازی علم الدین اپنے بیانات سے پھر جاؤ, تم کہو میں نے قتل بھی نہیں کیا, مجھے پتہ بھی نہیں ہے. اب نوجوانوں دل سے میری بات کو سننا ہے, حضور کے عشق سے اپنے دل کو روشن کرنا ہے. غازی علم الدین نے کہا او قلندر لاہوری او محمد علی جناح, یہ بتاؤ جو روزانہ مصطفیٰ کا دیدار کرے وہ پھر کیسے سکتا ہے؟ سبحان اللہ, واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. حضور کی غیرت والی بات اسے سمجھ آتی ہے جس کے دل میں غیرت آتی. تو بولو بولو سبحان اللہ. یہ بھی کچھ بندے بیٹھے ہیں منہ بند, دماغ بند, دل بند, شالہ رہے بند اور قیامت تک بند رہے. بڑے افسوس کی بات ہے, حضور کی غیرت والی بات اسے سمجھ آتی ہے اور جس کے دل میں نبی کی غیرت ہو. سبحان اللہ. بولو ذرا محبت کے ساتھ. سبحان اللہ. میں نے کہا غازی علم الدین
کلمہ پڑھتا تھا نا نبی کا، نبی کی محبت دل میں تھی. راجپال کو جہنم رسید کیا. پھر جب کہا نا قائد اعظم محمد علی جناح وکیل تھے، کہا کہ مکر جاؤ، پھر جاؤ، مجھے کچھ پتہ نہیں کس نے قتل کیا. کہا محمد علی جناح جو روزانہ حضور کے چہرے بددعا کا دیدار کرے وہ مکر کیسے سکتا ہے؟ مکر کیسے سکتا ہے؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گئے غازی علم الدین سے ملنے کے لیے. غازی علم الدین کوٹری میں نہیں تھا، کوٹری کے اندر موجود نہیں تھا. جب واپس آیا تو آپ نے پوچھا غازی میں تمہیں ملنے آیا ہوں، تیری کوٹری خالی تھی تو کدھر چلا گیا تھا؟ غازی علم الدین نے کہا ابھی مولا علی آئے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کے گئے تھے اور حضور کی بارگاہ میں لے گئے، میں ابھی حضور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، ابھی حضور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. میں نے کہا ہے حضور پہ قربان ہو جا، پھر دیکھ دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. قائد اعظم محمد علی جناح نے بنیاد رکھی تھی مسلم لیگ کی. کس کی؟ مسلم لیگ کی. وہ مسلم لیگ والے تھے، آج بھی مسلم لیگ والے کچھ ہیں، مگر میں کہتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے، میں سیاسی پہلو اختیار نہیں کر رہا، لیکن ایک فکری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کریں. اس میری فکری بات کو پلے باندھیں. مجھے کسی سیاسی جماعت سے کوئی سروکار نہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ پی پی والا ہو، چاہے وہ تحریک انصاف والا ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون والا ہو، کاف والا ہو، قدرے کوئی بھی ہو، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. میرا لینا دینا مصطفیٰ سے ہے، میری حضور کے ساتھ غلامی ہے. میں اگر کچھ فیض لوں گا تو وہیں سے، اگر اپنے عشق اور محبت کا نذرانہ پیش کروں گا تو حضور کی بارگاہ میں. نہ میں نے کسی سے خیرات لینی ہے، نہ میں نے کسی کی تعریف کرنی ہے. میں اعلیٰ حضرت کے در کا مانگتا ہوں. جب آیا نا وہ نان پارا کے جشن والا بندہ کہ آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں تاکہ وہاں پڑھا جائے، نان پارا کے جشن کے اندر آپ نے فرمایا کون نان پارا کا بادشاہ ہے؟ جشن منایا جا رہا ہے، لوگ قصیدے لکھ رہے ہیں، لوگ شعر و شاعری کر رہے ہیں، لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، لوگ اس کی توصیفیں کر رہے ہیں، آپ بھی کریں. میرے امام نے کیا کہا؟ اور کون سا نان پارا ہے؟ آپ نے فرمایا کروں مدح اہل جبر رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. بولو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. میں نے کہا روٹی کا ٹکڑا سے نہیں رکھا ہے، فرمایا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں، میں اگر پلا ہوں تو مصطفیٰ کے مدینے کے ٹکڑے پہ پلا ہوں. میرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. فرما مصطفیٰ کے جس نے ٹکڑے کھائے ہوں وہ نان پارا کی تعریفیں کرے. فرما کسی کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی مسلم لیگ والے تھے، مگر وہ تھے مسلم لیگ کے بانی. جب آئی نا مجاہد کی، غازی کی، مقدمہ لڑنے کی باری تو قائد اعظم خود کھڑا ہو گیا. اس نے کہا غازی علم الدین کو میں چھڑواؤں گا، غازی علم الدین کا مقدمہ میں لڑوں گا. اور آپ کے دور میں ایک وہ واقعہ بھی ہوا کہ غازی ممتاز حسین قادری ایک نبی کی توہین کرنے والے موذی کو جہنم رسید کیا، مگر غازی ممتاز حسین ایک مجاہد ہے، ایک غازی ہے، ایک عاشق رسول ہے. اور اس کی پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی جو سمری تھی اس پہ دستخط کرنے والا بھی ایک مسلم لیگ کا بانی ہے، آپ کو پتا ہوگا. توجہ ہے، میں نے کہا نام رکھا ہے مسلم لیگ اور عاشق کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے. میں نے کہا قائد اعظم کو دیکھ، وہ بھی مسلم لیگ کا بانی تھا، تو بھی اپنے آپ کو مسلم لیگ کا بانی کہتا ہے. وہ عاشق رسول کا مددگار بنا، تو عاشق رسول کا قاتل ہے. وہ بولو اونچی آواز میں آلو. عاشق رسول کو جب بھی پھانسی پہ لٹکایا ہے کس نے؟ دشمنان رسول نے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب کفار کی گرفت میں آئے نا تو آپ جیل کی کوٹڑی کے اندر تھے. کفار نے آپ کو پینے کے لیے شراب دی اور کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت. توجہ کرنا، پینے کے لیے شراب، کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت. دیکھو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر بندے کی جان نکل رہی ہو، جان کنی کا وقت ہو، مخمصہ کی حالت ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، بندہ موت کے منہ میں ہو، بندہ مر رہا ہو، تو قرآن اجازت دیتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے، شریعت دین اسلام اجازت دیتی ہے کیا؟ کہ وہ خنزیر کی بوٹی کھا کے اپنی جان بچا لے.
جی شراب کا گھونٹ پی کے اپنی جان بچا لے. جان بچانے کے لیے حرام کا لقمہ یا حرام کا گھونٹ پینے اور کھانے کی اجازت ہے. حضرت خبیب جیل میں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں سوائے خنزیر اور سوائے شراب کے. کفار کہتے ہیں خبیب کھا لے, خبیب پی لے. حضرت خبیب کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو, آج نبی کا غلام کہلواؤں حضور کا صحابی, کہلواؤں حضور کا عاشق, کہلواؤں حضور کا امتی, اور شراب کا گھونٹ پیوں یا خنزیر کی بوٹی کھاؤں. فرمایا خبیب بے شک جیل کے اندر ہے, جان جاتی ہے چلی جائے, پر کل کافر یہ نہ کہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا, ہم نے دیکھا شراب پی رہا تھا, نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا, ہم نے دیکھا خنزیر کھا رہا تھا. فرمایا جان جاتی ہے چلی جائے, پر نبی کی عزت میں کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ اللہ. خلافت, اچھا. جشن میلاد النبی, زندہ باد. اہل سنت. زندہ باد, زندہ وہ باد. ایسی غیرت پیدا کر, ایسی غیرت ہیں. آج اتنا غیرت تو ہم پیدا کر لیتے ہیں نا کہ یار اگر کچھ گناہ کریں گے, غلطی کریں گے, جرم کریں گے تو باپ کا نام میلا ہوگا, باپ کا نام میلا ہوگا. وہ ذرا بتا قیامت کے دن جب حضور اپنی امت پر فخر کر رہے ہوں گے, 120 صفیں ہوں گی میدان محشر کی, سرکار فرماتے ہیں 40 صفیں باقی نبیوں کی, 80 صفیں میری ہوں گی. مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے جنوب تک, یہ ساری صفیں ہوں گی, 80 صفیں میرے نبی کی. بتا میرا نبی تجھ پر فخر کرے گا؟ آج تو نبی کے نام کو میلا کرنے کے لیے شراب پیتا ہے, نبی کے نام کو میلا کرنے کے لیے خنزیر کھاتا ہے, حرام کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, میں نے کہا بدکاریوں کا ارتکاب کرتا ہے. اگر اس لمحے کا تصور تیرے دل میں آ جائے کہ میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا, خدا کی قسم حضرت خبیب کی طرح تو جان تو دے دے پر کبھی شراب نہ پیے, جان تو دے دے کبھی حرام نہ کھائے, جان تو دے دے پر کبھی سود نہ کھائے, جان تو دے دے کبھی زنا نہ کرے, جان تو دے دے کبھی خلاف اسلام اور خلاف قرآن کوئی عمل نہ کرے. یار ذرا سوچ لیا کر, نبی کو منہ دکھانا ہے, آئے حضور کو منہ دکھانا ہے. اللہ اکبر. حضرت خبیب کہتے جان جاتی ہے چلی جائے, پر میں نہ شراب پیوں گا نہ میں خنزیر کی بوٹی کھاؤں گا. حضرت زید بن دسنا ہے, آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہے, کھڑا کیا جا رہا ہے. کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے تیاری کر لی. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا اے زید, آج تو کہہ رہا ہوگا کاش میرا نبی یہاں ہوتا اور میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر آرام کر رہا ہوتا. حضرت زید خون کھول گیا, غیرت ایمانی جوش میں آ گئی. آپ نے فرمایا ہو کافرو سنو, تم تو کہتے ہو کہ میرا نبی یہاں ہوتا, اگر میرے نبی کے پاؤں میں بھی کانٹا چبھ جائے میں پھر بھی آرام سے گھر نہیں بیٹھوں گا, پھر بھی آرام سے گھر نہیں بیٹھوں گا. اور وہی نبی تو ہے. امام جزری رحمت اللہ علیہ نے حسن حسین شریف میں لکھا کہ اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا جب جائے تو میرے نبی کو گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے. سرکار اس کی تکلیف گنبد خضرا میں محسوس کرتے ہیں. یہ ہے حضور کی رحمت للعالمین کا مظاہرہ, حضور کی شفقت, حضور کی پیار, حضور کی محبت اپنی امت کے ساتھ. حضرات گرامی, حضور جب پیدا ہوئے نا, لوگ پوچھتے ہیں دلیلیں دکھاؤ, سرکار کا میلاد کرتے ہیں دلیلیں کیا ہے؟ میں نے کہا اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے. میرے نبی پیدا ہوئے تو سر سجدے میں رکھا, روایات کے اندر آتا ہے ختنہ شدہ بھی تھے, کنگھا بھی لگا ہوا تھا, سرما بھی لگا ہوا تھا, طاہر بھی تھے, مطہر بھی تھے, مطیب بھی تھے, خوشبو بھی آ رہی تھی. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب آگے بڑھی تاکہ حضور کو اٹھائیں اور غسل دیں اور نہلائیں, جیسے بچوں کو نہلایا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے. عاطف قیدی سے آواز آئی, اے نبی کی پھوپھی جان, اے صفیہ ہٹ جا, غسل دینے کی ضرورت نہیں, ذرا توجہ سے دیکھ تو صحیح, ہم نے کنگھا کرا کے بھیجا ہے, غسل کرا کے بھیجا ہے, سرما لگا کے بھیجا ہے, یہ خوشبو بھی لگا کے آیا ہے, طاہر اور مطہر بن کے آیا ہے, ناف بریدہ بھی ہے, ختنہ شدہ بھی ہے. سبحان اللہ. ہم نے تو اپنے نبی کے سارے انتظام کرا کے بھیجے ہیں, ہم نے ایسا کوئی کام چھوڑا ہی نہیں کہ کسی کا ہمارے نبی پر احسان ہو جائے اور کوئی نبی پر احسان کرے. فرمایا کہ ہم نے کسی کو حضور کا محسن بنایا ہی نہیں, حضور محسن کائنات ہے. حضور کیا ہے؟ محسن کائنات ہے. میں نے کہا حضور پیدا ہوئے
تو یہ دعا فرمائی اللہم اغفر لی امتی، اللہم حب لی امتی، اللہم حب لی امتی۔ حضور نے کہا مولا میری امت مجھے ہیبہ کر، میری امت مجھے گفٹ کر۔ وہبہ یہب ہیبہ، ہیبہ کہتے ہیں گفٹ کو، تحفے کو، میری امت مجھے تحفے میں دے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ پارہ نمبر 30 ہے، سورت انا آتیناک الکوثر ہے، اس کے تحت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا جب حضور نے دعا کی نا اللہم حب لی امتی، مولا میری امت مجھے دے دے، میری امت مجھے دے دے، میری امت مجھے دے دے۔ امام رازی کہتے ہیں رب نے پوچھا محبوب آپ اپنی امت لے کر کیا کرے گا؟ ہائے آپ اپنی امت لے کر کیا کرو گے؟ حضور نے عرض کی مولا قیامت کے دن میں جانوں، میری امت کا حساب کتاب جانے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تجھے امت بھی عطا کر دی اور ساری کائنات بھی عطا کر دی ہے، ساری کائنات عطا کر دی ہے، امت بھی تیری، کائنات بھی تیری۔ اس لیے حضور نے اپنی امت کا گفٹ مانگا۔ امام راضی فرماتے ہیں رب نے گفٹ عطا کر دیا، انا اعطیناک الکوثر فرما کر رب نے گفٹ دے دیا، اب گفٹ دے کر واپس نہیں لیا جاتا۔ تو بولو یار بولو، اس لیے تو ہم کہتے ہیں حضور کا میلاد مناؤ، حضور کی آمد پر خوشیاں کرو، سرکار سے سچی محبت کا اظہار کرو، اور قیامت کے دن ہمارا معاملہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا معاملہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے لجپال کے ہاتھ میں ہمارا معاملہ ہے، پھر بھی ہم گھبرائیں؟ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ امت کے لیے سرکار روتے رہے، امت کے لیے حضور آنسو بہاتے رہے، امت کی بخششیں طلب کرتے رہے، امت کے ہیبے طلب کرتے رہے، امت کے گفٹ مانگتے رہے۔ وہ حدیث استشار دیکھیں نا، سرکار سے اللہ رب العزت قیامت کے دن مشورہ کرے گا امت کے بارے میں، اور آیت والا سوف یعطیک ربک فترضی کے تحت امام جلال الدین محلی شافعی نے لکھا حضور عرض کریں گے مولا میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر نہیں ہوگا، ایک امتی بھی جنت سے باہر نہیں ہوگا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ارے کائنات والو، ساری کائنات جس کی رضا چاہتی ہے اسے خدا کہتے ہیں، خدا جس کی رضا چاہتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی وقت